سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کسی نفسانی یا شیطانی وسوسے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نبی کا خواب ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی بنا پر وہ اپنے بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے منادی کرا دی عام کہ اب ہم عمرہ کریں گے تو جو بھی چل سکتا ہو چلے، عام منادی تھی۔ اسے نفیر عام اس معنی میں تو نہیں کہیں گے کہ ہر مسلمان پر جانا لازم تھا، جیسا کہ بعد میں پھر کوئی 3 سال کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، وہ بات نہیں تھی، لیکن پرسویشن کی حد تک، تشویق و ترغیب کی حد تک نفیر عام تھی کہ جو بھی چل سکتا ہو چلے۔ یکم ذی قعدہ سن 6 کو آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور جیسا کہ آج کل بھی مدینے سے آنے والے حاجی جو ہے، ذوالحلیفہ جو جگہ ہے کچھ 6-7 کلومیٹر باہر ہے، وہاں آپ نے احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 اصحاب تھے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ ساتھ ہی ہدی کے جانور بھی لے لیے گئے، ان کے گلوں میں پٹکے ڈال دیے گئے، جو عرب کی ایک قدیم روایات کے مطابق وہ جانور بڑے قابل احترام ہوتے تھے کہ جنہیں قربانی کے لیے بیت اللہ لے جایا جا رہا، اس پر کوئی ہاتھ اٹھانا، اس کو نقصان پہنچانا، ان کی قدیم روایات کے اعتبار سے جو حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی، وہ بہت ہی برا کام تھا۔ ساتھ ہی ایک خاص علامت ہوتی تھی کہ اونٹ جو ہے جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں، ان کے کوہان کو چیرا جاتا تھا، اور اس میں سے جو خون نکلتا تھا اس سے اس پورے کوہان کو لیپ دیا جاتا تھا۔ یہ علامت تھی کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے اور یہ جا رہا ہے بیت اللہ، اور وہاں جا کر یہ اللہ کے نام پر نحر کیا جائے گا۔ آپ چلتے چلتے جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو اصل شاہراہ ہے مدینے سے مکے کی طرف، اس پر ایک جگہ تنعیم آتی ہے جہاں سے آج کل لوگ عمرے کرتے ہیں جا کر۔ یہاں سے حج کے لیے گئے، ابھی حج میں 15 دن پڑے ہیں یا 10 دن ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ مکے سے باہر نکلے، تنعیم سے چلے گئے، اس لیے کہ پھر وہ حدود حرم سے باہر ہو گئے، پھر وہاں سے احرام باندھا، پھر واپس آ گئے، پھر عمرہ کر لیا۔ اس طرح لوگ جو ہیں عمروں کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال تنعیم سے گزرتی ہے شاہراہ، اس پر خالد ابن ولید 200 سواروں کے ساتھ وہاں موجود تھا کہوں تھے کہوں چکر میں ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے ادب کرنا چاہیے، اس وقت تک وہ کفار میں شدید ترین تھے۔ بہرحال حضور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے راستہ بدل کر آپ حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ یہ شمیسیہ کہلاتا تھا اس زمانے میں، حدیبیہ اب اس کا نام ہے، اور یہ جو جدے سے راستہ آتا تھا مکے کی طرف اس پر تھا۔ بلکہ وہاں ہوا بھی یہ کہ ظہر کی نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے وہیں پر، ابھی حدیبیہ نہیں پہنچے تھے، کہ خالد ابن ولید نے دیکھا سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے سمجھا تو بڑا اچھا موقع ہے، ٹوٹ پڑے ان پر، ان کو ختم کر دیں، یہ تو نماز میں ہی ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا خیر اب تو ظہر کا وقت تو نکل گیا، آخر دور سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے سوچا یہ اب عصر کا وقت جب آئے گا تو پھر ہم اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا جو سورہ نساء میں ہے، کہ وہ آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے گی، 1 رکعت حضور کے ساتھ ایک جماعت پڑھ لے گی، پھر حضور بیٹھے رہیں گے پہلی رکعت کے خاتمے پر، اور صحابہ یہ جنہوں نے نماز پڑھی اپنی 1 رکعت اور پڑھ کے سلام پھیر کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب بقیہ آدھی فوج جو ہے وہ آ جائے گی، اور وہ آ کر 1 رکعت حضور کی امامت میں ادا کر لیں گے، اور پھر حضور 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی، اور یہ صحابہ 1 رکعت بعد میں پوری کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کے لیے خالد ابن ولید کے لیے موقع نہیں رہا، اور یہاں حدیبیہ میں آ کر حضور کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی، اڑ گئی، تو اسے بہت لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا حبسھا حابس الفیل، اسے روکا ہے اسی نے جس نے کہ اصحاب الفیل کا جو ہاتھی آیا تھا، جس نے اس کو روکا تھا، اسی نے اس کو روکا ہے، یہ جگہ ہے یہیں پر ہمیں حکم ہو گیا کہ اب پڑاؤ ڈالیں۔ اب یہاں مسلمانوں کا پڑاؤ ہو گیا، 1400-1500 افراد، سب نے احرام باندھے ہوئے، تلواریں نیام کے اندر، جو ان کے زمانے میں اصول تھا کہ یہ نہ نظر آئے کہ یہ جنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی ان کے سامنے کوئی جارحانہ عزائم ہے۔ اب کچھ آمد و رفت شروع ہوئی۔ بدیل بن ورقہ خزاعی جو
بنو خزاعہ حضور کے خلفاء میں سے تھے قریب سے ہی، وہ آئے، حضور نے صلح کی پیشکش کر دی کہ جاؤ قریش سے کہہ دو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جنگ پیش نظر نہیں ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہمارا راستہ نہ روکے، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے جا کر وہی بات کہی مکے والوں سے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ہم کسی صورت محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ پھر قریش کی جانب سے آیا مکرز ابن حفص کہ جو بات آپ نے کہلوا کے بھیجی تھی وہ بدیل بن ورقا خزائی کے ہاتھوں، کیا وہ صحیح بات تھی؟ وہ تصدیق کر کے چلا گیا۔ پھر بنو کنانہ کا ایک شخص آیا، اس نے جو دیکھا اتنے لوگ ہیں اور سب احرام میں ہیں، اتنا بڑا کبھی احرام میں مجمع اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اونٹوں کے کوہان چرے ہوئے ہیں اور خون سے ان کو لیپ دیا گیا ہے، اور جانوروں کے گلوں کے اندر پٹکے پڑے ہوئے ہیں کہ جو نشانی ہے اس کی کہ یہ ہدی کے جانور ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور وہ واپس چلا گیا بغیر کچھ کہے سنے۔ آخر میں پھر عروہ ابن مسعود ثقفی آئے، یہ بڑے ایک سینئر ڈپلومیٹ آدمی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی نفری سے دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں جنگ کا موقع آیا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر اتنا طیش آیا حضرت ابوبکر کو کہ آپ نے شاید زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ گالی دی اور کہا تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اس پر پھر اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابوبکر۔ کہنے لگے اگر مجھ پر ان کا ایک احسان نہ ہوتا تو میں ابھی انہیں جواب دیتا، پہلے کوئی احسان حضرت ابوبکر نے ان پر کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ یہ کہ جب بھی حضور سے بات کرتا تھا داڑھی پکڑنے کی کوشش کرتا تھا حضور کی، تو اسی کے بھتیجے تھے مغیرہ ابن شعبہ جو مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں مارا، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اب یہ چچا سے کہہ رہا ہے بھتیجا ہاتھ ہٹاؤ، محمد کی داڑھی کے قریب تمہارا ہاتھ نہ آئے۔ پھر اگر ہاتھ بڑھا پھر اس نے مارا۔ بل یہ نقشہ دیکھ کر جب وہ آ گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ قریش سے کہا میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں ہرقل کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو احترام، جو تعظیم میں نے دیکھی ہے محمد کے ساتھیوں میں محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تم صلح کر لو۔ اب ظاہر بات ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ ایک ہاکس ہوتے ہیں، ایک ڈوز ہوتی ہیں۔ جو بڑے تھے ڈوز، سوچ بچار والے لوگ، سنجیدہ لوگ، وہ تو آمادہ ہو گئے صلح کے لیے۔ نوجوان جو تھے ذرا جوشیلے اور شوخ، انہوں نے اسکیم اپنی بنا لی۔ وہ کوئی 70-80 جوانوں نے طے کیا کہ رات کو جا کر جو پڑاؤ ہے مسلمانوں کا اس میں گھس کے جنگ شروع کر دو۔ بس جب ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر وہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ وہاں پہرے کا پورا انتظام تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ یہ وہاں پر اس پہرے کے انچارج تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے کہا جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہارا قصور معاف کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔